بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ارشاد ہے اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم اپنا علاج کرتے ہیں یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کو لٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہیں۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے اپنے قریب پائے گا، اور جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے بجز ایسے چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی ہو۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، کیونکہ تقویٰ بہت زیادہ آراستہ کرنے والا اور سنوارنے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تیرے ذکر کا، اور زمین میں نور ہوگا اور تمہارے لیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ حضرت یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مددگار ہوگی۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ اپنی نفس کے اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔ معارف الحدیث۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ خط لکھا کہ اس کو درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے، لیکن بات مختصر ہو، جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، جواب میں سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کرے، اللہ کو مستغنی کر دے گا لوگوں کی فکر اور برادری سے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لوگوں کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کو مستغنی کر دے گا، خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور لوگ اس کی کیا تصدیق کرتے ہیں۔ جامع ترمذی، معارف الحدیث۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، پوچھنے والے نے یوں عرض کیا کہ ارشاد ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ مومن بندے کی نقد بشارت ہے،
اس طرح کا کوئی شخص نیک عمل اس لیے لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ وہ اس کی اقتداء کریں، اس سے سیکھیں، تو یہ بھی ریا نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں اللہ کے اس بندے کے تعلیم اور تبلیغ کی بھی ثواب ہو ملے گی۔ بہت سی حدیثوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال میں یہ مقصد بھی ملحوظ رہتا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت اخلاص نصیب فرمائے، ہم نے مخلص بندہ بنائے، ریا اور سمع اور مہلکات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کاموں باتوں کو ترک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جنوب یمن کے لیے قاضی عامل بنا کر روانہ کیا تو اس کو رخصت کرتے وقت ایک طویل حدیث میں آپ نے چند نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اس میں معاذ اس کے فراق کے صدمے میں رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ پھیر کر مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، غالباً آپ خود بھی آبیدہ ہو گئے تھے اور بہت متاثر تھے۔ مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب بندے جو خدا سے ڈرتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو وہ میرے قریب ہے۔ معارف الحدیث دنیا یعنی حضرت ابو کعب الماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں نے تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس تم ان کو یاد کر لو۔ اور 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کسی نئی ظالم